بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین حضرات، میں عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے حوالے سے، تو بنیادی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ اصلاح معاشرہ تھا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں جب معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھے معاشرے کے اندر بندے کے لیے برائی کرنا مشکل کر دیا جاتا ہے، مشکل بنا دیا جاتا ہے، اور ایک غلط نظام کے اندر اور برے معاشرے کے اندر انسان کے لیے بھلائی کرنا دشوار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جب سے ہمارا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہٹا ہے، اس کے بعد ہم ہر طرح سے مشکلات کا شکار ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں حلال کمانا مشکل ہے اور حرام کمانا انتہائی آسان ہے؟ شریعت کے اصول کے تحت زندگی گزارنا اتنا مشکل ہے، بندہ اپنے آپ سے بھی اجنبی ہو جاتا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی اجنبی ہو جاتا ہے، اپنی برادری سے بھی دور ہو جاتا ہے، والدین بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن بندہ اگر شیطانی طور پہ زندگی گزارے، آزاد زندگی گزارنے والا ہو، تو پھر سب کی ان کے ساتھ محبت ہے، معاشرے کے اندر وہ چلنے کا قابل بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک دیندار شخص معاشرے کے اندر اس وقت نعوذ باللہ وہ چلنے کا قابل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کیسے کیا، اور معاشرے کو ٹھیک کرنا بالکل اسی طرح فرض ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، جیسے کہ نماز قائم کرنا فرض ہے، جیسے کہ نماز کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، تو اصلاح معاشرے کے مسائل کو سمجھنا بھی اسی طرح فرض اور لازمی ہے۔ قرآن مقدس کی سورہ شورى کی جو آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، رب کا فرمان مبارک ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تفاسیر قرآن کے تراجم اٹھا کے، کسی کا ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے بھی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ رائج کیا ہے کہ جس کی وصیت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس زندگی گزارنے کا جو ڈنگ اور طریقہ سکھایا تھا، وہی وصیت اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں بھی ہے، اور وہ جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ یہ تو صرف بطور نمونہ ان کے نام لیے گئے، یعنی جو ہر ایک پیغمبر کی بعثت کا کلیدی اور بنیادی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اور وہ اپنے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلامی پہ لگانے کا، زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی ہوئے اصول کے مطابق گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور قرآن مقدس کے اندر پھر بے شمار نکات ہوتے ہیں۔ کیسے عجیب انداز میں رب نے ارشاد فرمایا، ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وصیت رہی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو قائم کرو، اور کم از کم اس ایک مسئلے میں تو اختلاف نہ کرو۔ اصل میں اقامت دین یہ ہر ایک مسلمان کے ذمے ایک فریضہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، کسی بھی فرقے کے ساتھ وہ وابستہ ہو، لیکن اقامت دین ہم سب کے فرائض میں اسی طرح داخل ہے جیسے کہ نماز کی اقامت ہم سب کے ذمے فرض ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، بالکل وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے لیے بھی استعمال کیے۔ رب نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، تو نماز تو ہم قائم کرتے ہیں۔ اسی خالق کا فرمان ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین بھی قائم کرو، دین کو قائم کرو، اور دین کے معاملے میں آپ لوگ فرقواریت کا شکار نہ ہو، اس ایک نقطے پہ تو اکٹھے ہو جاؤ۔ ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کے نقطے پہ تو ہمارے ساتھ اتحاد کرو، ملو ہم سے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اسی طرز پہ قائم کریں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دے کے بالآخر انہوں نے اس دین کو مدینہ منورہ کی ایک چھوٹی سی ریاست میں بطور ماڈل پوری دنیا کو پیش کیا تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ اسے پیش کیا تو پھر تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، سنت گواہ ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ خوشحالی کا زمانہ تھا، وہ رزق کی فراوانی کا زمانہ تھا، وہ امن چین اور سکون کا زمانہ تھا، اور ملت اسلامیہ کے لیے وہ عزت کا سب سے اونچا مقام تھا اور عزت کا زمانہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے رب نے ارشاد فرمائے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، ہر پیغمبر کو ہم نے یہ وصیت کی کہ دین قائم کرو، اور اس مسئلے کے اندر آپ اختلافات کا شکار نہ ہو، اسی پہ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، رب نے آگے کیا فرمائے، ناگوار گزرتا ہے مشرکوں کو وہ بات جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ نماز ان کی بات کریں ان کو کوئی ناگواری نہیں گزرے گی، آپ ذکر و اذکار کی بات کریں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ روزوں کی بات کریں وہ بالکل متاثر نہیں ہوں گے، آپ حج کی بات کریں بلکہ حج پہ ان کو لے جائے تو جانے کے لیے بھی تیار ہے، آپ ان کو اچھے اخلاق کی تلقین کریں وہ بالکل تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ معاشرے کی اصلاح کی بات کریں گے کہ اس پہ بھی اچھے لوگوں کا قبضہ ہونا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کو بھی ٹھیک کر لے، اجتماعی امور بھی ایسے لوگوں کے حوالے کرنے چاہیے کہ جو نیک نفس ہو، جو دیندار ہو، جو تقوادار ہو، تو پھر اس کے بعد دیکھنا کہ مشرکوں کو یہ بات کتنی سخت ناگوار گزرتی ہے، کتنے وہ لوگ اس بات سے مرعوب ہے کہ کیسے کسی معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت آ جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی طرف وہ لوگ رجوع کرتے ہیں کہ جسے اللہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اپنی طرف ان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف انابت کرنے والے ہو اور رجوع کرنے والے ہو۔ سورہ الحدید میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بڑے واضح انداز کے اندر ارشاد فرمائے جس سے کوئی بندہ چشم پوشی کر نہیں سکتا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس کے اندر تعویل بھی نہیں کر سکتا۔ رب نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ دوستو احباب غور کریں، خواتین اسلام سوچ لے، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے بھیجا ہے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ، واضح کل دلائل کے ساتھ، بالکل دو ٹوک الفاظ کے اندر ہماری شریعت نے اپنا موقف اور اپنا مدعا پیش کیا۔ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق موجود نہیں ہے، بلکہ دو ٹوک الفاظ کے اندر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے موقف بیان فرمایا۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کو کتاب بھی دی اور ہم نے ان کو میزان بھی دیا۔ اب یہ میزان کیا ہے؟ کتاب بھی ہم نے پیغمبروں کو دی ہے، ہم نے پیغمبروں کو میزان اور ترازو بھی دیا ہے۔ یہ ترازو کیا ہے؟ کون سا بندہ نہیں سمجھتا کہ ترازو سے مراد عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے؟ عدل و انصاف، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے عدل و انصاف کا وجود ضروری ہے۔ ایک معاشرہ کفر پہ تو نعوذ باللہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن ناانصافی کے اوپر ایک معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ظلم اور جبر کے نظام کا خاتمہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد اور کلیدی نقطہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون سے اتنی سی بات کر لیتا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے جس کو تو نے غلام بنایا ہے، یہ لوگ صرف ذکر و اذکار کریں گے، یہ لوگ الحمد پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، اور آپ ان کو چھوڑ دے کہ پڑھتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں فرعون اس بات پہ ہرگز ناراض نہ ہوتا، بلکہ فرعون ان کو اجازت دے دیتا کہ پڑھے۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے کہا قرآن گواہ ہے، یہ پیغمبر اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں مصر سے بے دخل کرے اور اس کے خزانوں کے اوپر خود قابض ہو جائے۔ یہاں ایک مختصر وقفہ کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ